کووڈ تو ہے، اور جو صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے، ہر شخص کو، کوئی بھی کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے، اس کو ایک تھریٹ ہے، لائف تھریٹ لگی ہوئی ہے، اور کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کس کو کیا ہو جائے اور وہ اس دنیا میں رہے نہ رہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ جو بوجھ پڑتا ہے، ذمہ داری پڑتی ہے، وہ ایک سائیکیٹرسٹ پہ پڑتی ہے کہ وہ نفسیات داں ہوتا ہے، اور وہ طب نفسیات کے حوالے سے وہ یہ جانتا ہے کہ جب ایسے ناگہانی آفات آتی ہیں تو انسان میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جو نفسیاتی تبدیلیاں آتی ہیں، جو خوف کا شکار ہوتا ہے۔ اس موقع پہ جب پوری دنیا کووڈ کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے پریشانی کا میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، سب سے پہلے تو سب کے آبجیکٹیو یہی ہیں کہ لوگوں کی جان بچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں، پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، تھوڑا بہت ایک مسئلہ ہو، اس کے لیے تھوڑا بہت پریشان ہونا نارمل ہے، لیکن یہی پریشانی ضرورت سے زیادہ اگر ہو جائے، مثلا بلڈ پریشر تو سب کو ہوتا ہے، لیکن بلند پشار خون نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح تھوڑا بہت پریشان ہونا نارمل ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ پریشان ہونا بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری امیونٹی کم ہو جاتی ہے، ہمارے جسم میں خاص رطوبتیں، ایڈرینلین اور خاص طور پر کارٹیسون، یہ لیول بڑھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوت مدافعت، جس کو امیونٹی کہتے ہیں، وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کے بلڈ پریشر ہو لیکن ضرورت سے زیادہ نہ ہو، اسی طرح پریشان ہونا تھوڑا نارمل ہے، کہ لیکن ضرورت سے زیادہ پریشان ہونے سے، جیسے ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ ابھی علامات نہیں ہوئے ہیں اور فکر ہو گئی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کرونا فوبیا ہو گیا اس کو، یعنی یہ کہ بار بار ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں یہ مد نظر رکھنا چاہیے خیال کہ پاکستان کی کیپیسٹی اتنی ہے، اگر ہر شخص ٹیسٹ کرائے گا تو اس کے ایک تو کیپیسٹی کوالٹی گر جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ زیادہ اس بیماری کے پھیلنے کا امکان زیادہ ہے، ظاہر ہے کہ جہاں ٹیسٹ کراتے ہیں وہاں وہی لوگ جاتے ہیں، تو جو نارمل آدمی ہے، اس کو علامات نہیں ہیں، بلا وجہ ٹیسٹ کرانا جا رہا ہے، تو وہ اس کے رسک بڑھ جاتے ہیں، امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب اس کی دوائی نہیں، اس کا ویکسین نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بیہیویورل ویکسین کو اپلائی کرنا چاہیے، رویے کے ویکسین کو۔ رویے کا ویکسین کیا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ نہ اسلام میں، ہمارے عقیدے اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے یہاں پہ۔ مثلا ہم اگر کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئیں اور سینیٹائزیشن کا استعمال، صفائی کا خیال رکھیں، تو صفائی تو نصف ایمان ہے، پاکی، تو اس میں کون سی برائی ہے؟ دوسری یہ کہ اجتماعی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے سب کی اچھائی، سب کی بھلائی میں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا جائے، ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے، السلام علیکم پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم کا مطلب آپ سب پر سلامتی ہو۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جب چھینک ماریں تو لیفٹ سائڈ سے وہ کریں، کیونکہ بعض اوقات لوگ رائٹ سائڈ ہاتھ ملانے لگتے ہیں، تو اگر رائٹ سائڈ سے ہم نے چھینک ماری ہو تو اس پہ امکان ہے کہ دوسرے کو پھیل سکتا ہے۔ اب یہ رویے کا ویکسین، اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اجتماعات جہاں ہوئیں دور رہیں، اگر آپ عبادت بھی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، اور خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شادیاں اور جب یہ کہیں فوتگی ہوتی ہے تو جس طرح سے گلے ملتے ہیں، گلے ملنا ٹھیک ہے، لیکن جب این حالات میں جہاں وائرس کا نہ علاج ہے نہ اس کی ویکسین ہے، اس سے پھیلتا ہے، اس سلسلے میں ہم سب کا فرض ہے کہ رویے کے ویکسین کو اپلائی کرتے ہوئے ہم جو ہے اس بیماری کا مقابلہ کریں۔